فارسی آپشنل BA سال دوم، اور آج ہے حکایت نمبر اس کی 9۔ شیخ سعدی کہتے ہیں یکی از ملوک عرب، عرب کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ رنجور بود، بیمار ہو گیا۔ در حالت پیری اور بزرگی کی حالت میں، بڑھاپے کی حالت میں، امید زندگانی قطع کردہ، اس نے زندگی کی تمام امیدیں ختم کر دیں کہ سواری از در آمد، کہ ایک سوار اس کے دروازے پر آیا، اندر آیا، و بشارت داد، اور اس نے اسے ایک بشارت دی، خوشخبری دی کہ فلاں قلعہ را، کہ فلاں بادشاہ سلامت فلاں قلعہ جو ہے بدولت خداوند کشادیم، ہم نے آپ کی بادشاہت کے لیے فتح کر لیا ہے، کشادیم ہم نے فتح کر لیا ہے۔ وہ دشمنان اسیر آمدند، اور دشمنوں کو ہم نے قیدی بنا لیا ہے۔ وہ سپاہ و رعیت طرف بجملگی مطیع فرمان ملک گشتند، اور وہاں کی جو رعایا ہے ساری کی ساری، بجملگی جملہ تمام رعایا آپ کی بادشاہت کی فرما بردار ہو چکی ہے۔ نفسی سرد بر آورد، بادشاہ نے ایک ٹھنڈی سانس بھری، و گفت، اور کہا، ای مزدہ مرانیست، یہ خوشخبری میرے لیے تو ہے ہی نہیں، دشمنانم راس، یہ تو میرے دشمنوں کے لیے ہے، یعنی وارثان مملکت، یعنی کہ جو اس مملکت کے وارث بننے والے ہیں، یہ تو خوشخبری ان کے لیے ہے، میں تو مرنے والا ہوں، یہ مجھے خوشخبری تم کیوں سنا رہے ہو؟ تو اس کے بعد شیخ سعدی اپنی اسی بات کو اشعار کے ذریعے سے ظاہر کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بدین عمر بسر شد، دریغ عمر عزیز، افسوس میں نے اس امید میں اپنی یہ جو پیاری عمر ہے گزار دی، کہ آنچے درے دلم از درم فراز آید، کہ جو بھی میرے دل میں ہے وہ پورا ہو جائے۔ امید بستہ بھر آمد، ولی چی فائدہ، میری جو بند امیدیں ہیں، میں نے جو خواہشیں کی تھیں وہ پوری ہو گئیں، ولی چے فائدہ، لیکن اس کا کیا فائدہ، زاں کے کیونکہ امید نیست کہ عمر گزشتہ باز آید، کہ اس کی امید نہیں ہے کہ میری گزری ہوئی عمر واپس آ جائے۔ کو سے رحلت بکوف دست اجل، جانے کا یعنی کہ کوچ کرنے کا موت کے ہاتھ نے نکارہ بجا دیا ہے۔ این دو چشم ودا سر بکنید، اے دو آنکھوں ودا سر بکنید، سر کو الوداع کہو۔ این کف و دست و ساعد و بازو، اے ہتھیلیوں اور اے ہتھیلی، ہاتھ اور بازو اور کوہنیاں ایک دوسرے کو، ہما تو دے یک دگر بکنید، سب ایک دوسرے کو الوداع کہو۔ برمن افتادہ دشمن کام، جو مجھ پر پڑی ہے وہ دشمن کی خواہش کے مطابق ہے۔ آخر ای دوستان گزر بکنید، اے دوستو یہاں سے گزر جاؤ۔ روزگارم بشد بنا دانی، میں نے اپنی جو عمر ہے وہ بے وقوفی میں گزار دی۔ من نہ کردم شما حذر بکنید، میں نے احتیاط نہیں کی، شما حذر بکنید، اے سننے والو تم احتیاط سے کام لینا۔ تو عزیز طلبہ، یہ حکایت نمبر 9 اور یہ اس کا بڑا زبردست شعر ہے۔ آپ کوشش کریں یہ شعر جو ہے وہ زبانی یاد کر لیں، کیونکہ جب جن بچوں نے عربی رکھی ہے اختیاری، تو وہاں جب آپ تشریح کریں گے دنیا کی حقیقت کے حوالے سے، یا اگر آپ پارٹ 1 پارٹ 2 اکٹھا کر رہے ہیں تو اسلامیات لازمی
میں جب آپ دنیا کی حقیقت کے بارے میں جو ہے وہ تشریح کریں گے تو یہ شعر وہاں آپ کو کام آ جائیں گے۔ جی ملتے ہیں اگلی حکایت کے ساتھ، اللہ حافظ۔